بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آج ہم ذکر خیر کریں گے حضرت سیدنا محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ تعالی مرکزہ، جو اپنے وقت کے لحاظ سے ایک بہت بڑے عالم دین، ایک عظیم فقیہ اور ایک عظیم مجتہد ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کی علمی روحانی فیضان سے اللہ ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ چونکہ ماہ رجب المرجب شریف کے اندر آپ کا وصال ہے، تو اسی حوالے سے آپ کی بارگاہ کے اندر ہدیہ خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کی خاطر ہم چند گزارشات عرض کریں گے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 150 ہجری کے اندر فلسطین کے ایک قصبہ کے اندر آپ ولادت آپ کی ہوئی، آپ وہاں پر پیدا ہوئے۔ والد گرامی ابتدائی 2 سال کی عمر میں والد گرامی کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، والد گرامی وفات پا گئے۔ آپ کی والدہ صاحبہ مرحومہ صالحہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا آپ کو لے کر مکہ شریف کے اندر پہنچی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدا سے ہی دین کی محبت سے آپ کا جو سینہ تھا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ روشن و منور تھا، مزین تھا۔ آپ نے دین کے علوم کو سیکھنا شروع کر دیا۔ اتنی لگن کے ساتھ، اتنی محنت کے ساتھ، اتنی توجہ کے ساتھ اور اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ آپ دین کے علوم کو آپ نے سیکھنا شروع کر دیا کہ 15 سال کی عمر کے اندر اللہ کریم جل جلالہ نے وہ حکمتوں کے دروازے آپ پر کھولے کہ آپ نے فتویٰ دینے کا کام بھی شروع کر دیا۔ آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے حالات میں اگر دیکھا جائے، درس نظامی کی تکمیل، پھر درس نظامی کے بعد تخصص فی الفقہ کرنے کے بعد مفتی بننا، پھر جا کے بعد میں فتویٰ دینا، ٹھیک ٹھاک عمر درکار ہے، 10-12 سال لگتے ہیں اس کام کے لیے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 15 سال کی عمر میں آپ نے یہ کام شروع کر دیے۔ ہمارے معاشرے میں 15 سال میں شاید ان بچوں کو درس نظامی اور علم سیکھنے کے لحاظ سے ان کی ابتدا کروائی جاتی ہے، مدارس میں ان کو داخل کروایا جاتا ہے، لیکن 15 سال کی عمر کے اندر اتنی حکمتوں اور اللہ کریم جل جلالہ نے رحمتوں کے دروازے حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کھول دیے کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شروع سے ہی اور بالخصوص رات کے حوالہ سے آپ نے اس کے حصے بنائے تھے۔ رات کا ایک حصہ آپ علم دین کے لیے وقف فرما دیتے، اور بعض کتب میں ہے کہ آپ لکھتے رہتے، دین کی کتابوں کے حوالہ جات علوم کو لکھا کرتے تھے، اور رات کا ایک حصہ آپ نے منتخب و مقرر کیا تھا نفلی عبادت کی غرض سے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے انسان جب اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے وہ نفلی عبادت کے ذریعے کرتا ہے، اور کچھ حصہ آپ نے اپنے آرام کے لیے وقف کیا ہوا تھا تاکہ رات کو آرام کر کے صبح کے جو دینی تدریسی معاملات ہیں ان کو بطور احسن آپ ادا کر سکیں۔ تو یہ رات کے حوالے سے تھا۔ اور مزید یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان شریف میں نوافل میں 60 مرتبہ اللہ کریم جل جلالہ کا قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، اور آپ کے ایک محبت کرنے والے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب رات کو نوافل میں اللہ کریم جل جلالہ کا قرآن پاک پڑھتے تو 50 آیات بینات ایک رکعت کے اندر وہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور بعض نے یہ کہا کہ 100 آیات بینات ایک رکعت میں آپ تلاوت کیا کرتے تھے، آیات بینات پڑھا کرتے تھے۔ قرآن پاک سے اتنی محبت، اتنے لگن کہ قرآن پاک کو آپ نوافل کی صورت میں وہ پڑھا کرتے تھے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آیات بینات کی جب تلاوت فرماتے تھے تو ایسی آیات بینات جس میں اللہ کے فضل، اللہ کے کرم، اللہ کی رحمت کا ذکر ہوتا، آپ اپنے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں رحمت کا سوال فرماتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی آپ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں رحمت کا سوال کیا کرتے تھے۔ اور جب ایسی آیات بینات جس میں اللہ کریم جل جلالہ نے
عذاب کا ذکر کیا ہے، چاہے اس کا جو ہے نا معاملہ دنیا کے ساتھ ہو، آخرت کے ساتھ ہو، اللہ کریم جل جلالہ نے جہاں جہاں عذاب کا ذکر کیا ہے وہاں پر آپ روتے اور اپنے واسطے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے واسطے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رو رو کے کہ یا اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر سے عذاب کو دور فرما، مجھے بھی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جملہ امت کو قیامت کے دن نجات عطا فرما۔ تو یہ ایک خاص محبت جو لوگوں کے ساتھ تھی کہ اپنی دعائیہ کلمات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یاد رکھا کرتے تھے۔ یقیناً ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ہیں اور ہمارے اوپر حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کے بہت زیادہ احسانات موجود ہیں کہ آپ رات کی دعاؤں کے اندر ہمیں یاد کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آتا ہے آپ شروع سے دین کے ساتھ جو آپ کا ایک خاص تعلق تھا وہ ایسے تھا، آپ ہڈیوں کے اوپر دین کے علوم کو لکھا کرتے تھے اور اتنی زائد وہ ہڈیاں ہوگی کہ جس سے آپ کا ایک گھر بھر گیا۔ اور بعض مقامات پہ یوں آتا ہے کہ بڑے بڑے ڈرم وہ ہڈیوں کے بھر جاتے، ٹینکیاں جو ہیں وہ ہڈیوں کی بھر جاتی جن کے اوپر آپ علوم کو لکھا کرتے تھے۔ اور بعض میں یہ ہے کہ آپ کا جو اپنا گھر تھا وہ گھر سارا ہڈیوں سے بھر گیا تھا، جن ہڈیوں کے اوپر آپ علم دین کی جو ہے نا سطریں، ان کے حروف اور وہ لکھا کرتے تھے۔ اور اگر کوئی مہمان آپ کے گھر میں تشریف لاتے تو ان کو بٹھانے کے لحاظ سے جگہ تھوڑی پڑ جاتی اور دین کے فیضان سے آپ کا سارا جو گھرانہ تھا وہ منور اور روشن تھا اور بھرا ہوا نظر آتا تھا۔ پھر اللہ کریم جل جلالہ نے حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خاص ذہنی تقویت، ایک خاص قوت حافظہ بھی عطا فرمائی تھی کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی میں موطا پڑھنا چاہتا ہوں۔ موطا امام مالک جس طرح آج کل مدارس میں اس کو پڑھایا جاتا ہے، تو حضرت امام مالک نے کہا کہ میرے ایک حبیب ہیں کاتب جو لکھنے والے ہیں ان کو جا کے آپ موطا سنائیے۔ امام شافعی کہتے ہیں نہیں جی میں نے آپ کو ہی سنانی ہے۔ حضرت امام مالک نے کہا ٹھیک ہے جی سناؤ۔ جیسے ہی حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ نے اس کا ایک صفحہ پڑھا خاموش ہو گئے۔ امام مالک نے کہا اس کو پڑھیے، یہاں تک کہ پوری موطا جو ہے حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سنا دی۔ تو حضرت امام مالک مسکرا پڑے، فرمایا کہ میں تمہارا استاذ نہیں بن سکتا، یہ کسی اور کو جا کے سناؤ وہی تمہارا استاد بنے گا۔ امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اگر میری کوئی غلطی ہے تو مجھے بتائیں، اگر میرا پڑھنا ٹھیک ہے تو میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ اس کو سماعت کیجئے۔ پھر آپ نے دوبارہ سنانا جب شروع کی، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ساری موطا امام مالک سنا دی، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے حق میں دعا دی اور انتہائی مسرت اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ ایک خاص دعا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے توسل سے آپ کو نصیب ہوئی۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ کا قوت حافظہ دیکھیں، کمال درجے کا اللہ کریم جل جلالہ نے آپ کو قوت حافظہ بھی عطا فرمایا تھا۔ پھر آپ کی جو ذات ہے وہ کس لحاظ سے اخلاقیات، عاجزی، انکساری اور بالخصوص عفو و درگزر کا جو عظیم سبق آپ کے دل کے اندر تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی تعلیمات پر آپ عمل کر رہے تھے حقیقتاً کہ جب بھی کوئی آپ کو دکھ تکلیف دیتا اللہ کی رضا کے حصول کے لیے آپ اس کو کیا کرتے، معاف کرتے۔ امام شافعی علیہ رحمہ بڑے شوق محبت کے ساتھ ایک درزی سے انہوں نے قمیض کو سلوایا، تو وہ شخص جو درزی تھا وہ آپ کے مقام مرتبہ سے واقف نہیں تھا، اس شخص کو نہیں پتہ تھا کہ یہ فقہ کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے ان کا، اور ان کا نام امام شافعی ہے، یہ بہت بڑے مجتہد ہیں۔ تو بار کیف اس نے کیا کیا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قمیض کے ساتھ اس شخص نے مذاق کیا، آستین میں کیا کیا، دائیں آستین کو تنگ کر دیا اور بائیں آستین کو اتنا کھلا کر دیا کہ اس میں سر بھی داخل ہو جاتا۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے اس قمیض کو اٹھایا، آپ نے اس کو جو ہے نا پہن لیا، بایاں آستین اتنی بڑی کہ اس کے اوپر جیسے سر داخل ہو جائے اور دائیں طرف سے بالکل تنگ کر دی۔
اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو نیا کپڑا جو درزی کے پاس ہم سلواتے ہیں تھوڑی سی 19-20 کے لحاظ سے بھی اگر فرق لگ جاتا تو ہمارا غصہ جو ہے وہ بڑے عروج پہ ہوتا، ہم انتقام لینے پہ مجبور ہو جاتے۔ لیکن امام شافعی علیہ الرحمہ نے نئی قمیص ڈال کے فرمایا دائیں آستین جو تنگ ہے یہ وضو کے لحاظ سے کام آئے گی، اور جو بائیں اتنی کھلی رکھ دی ہے یہ کتب رکھنے، کتابوں کے رکھنے کے حوالے سے یہ مجھے کام آئے گی۔ اس درزی کو کوئی بات نہ کی، وہ درزی بڑا حیران ہوا آپ کی اس بات سے۔ یہ ابھی امام شافعی علیہ الرحمہ اسی دکان میں موجود تھے کہ خلیفہ وقت کا قاصد 10,000 درہم لے کر امام شافعی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں جب آیا، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس قاصد سے اشارہ کیا کہ ان درائم میں سے کچھ درہم جو ہیں جو قیمت بنتی ہے قمیص سلوائی کی وہ اس درزی کے حوالے کرو۔ درزی بھی بڑا حیران ہوا کہ میں نے کیا کیا ہے، قمیض کے ساتھ میں نے تو مذاق کیا ہے، جان بوجھ کے اس کو خراب بھی کیا، اس کے باوجود بھی جو درہم بنتے ہیں وہ سارے کے سارے یہ شخص مجھے دینا چاہتا ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ آگے چل پڑے۔ بعد میں قاصد سے اس درزی نے پوچھا یہ جو ہستی ہیں جن کی قمیض کو میں نے خراب کیا پھر بھی انہوں نے مجھے درہم پورے دیے، یہ کون ہیں؟ تو پھر اس قاصد نے کہا کہ اس کو دنیا والے حضرت سیدنا امام شافعی محمد بن ادریس کے نام سے جانتے ہیں۔ جب اس شخص نے یہ سنا کہ اتنے بڑے مجتہد، فقیہ، عالم اور سادگی اور عاجزی کا انداز یہ دیکھو کہ میں نے زیادتی کی، زیادتی کے باوجود بھی انہوں نے میرا 1 روپیہ بھی کم نہ کیا بلکہ جو درہم بنتے تھے وہ سارے کے سارے مجھے دیے، اس نے اپنی دکان کو چھوڑا اور حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے بھاگ پڑا اور بھاگ کر آپ کے قدموں سے لپٹ گیا، اور ساری زندگی اس شخص نے آپ کی خدمت میں گزار دی اور آپ سے وہ شخص کبھی بھی جدا نہ ہوا۔ یہ کمال درجے کا فیضان حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سینہ میں عجز ان کے ساری عفو درگزر کا پایا جا رہا تھا، جو آپ نے لوگوں کے اندر اس کو کیا کیا ہے، تقسیم بھی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی بغداد میں اس علاقے میں ایک جگہ سے گزرے جہاں پر ایک نوجوان جو تھا وہ وضو کر رہا تھا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ جیسے ہی وہاں سے گزرے نا تو آپ نے ارشاد فرمایا اور لڑکے اپنا وضو ٹھیک کر۔ اس شخص نے کیا کیا، وضو کو ٹھیک کیا۔ امام شافعی آگے چلے گیا، وہ جوان پیچھے بھاگ کر آیا، نہیں جانتا تھا آپ کون ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا مجھے علم سکھائیے۔ مطلب اس شخص نے یہ بات کیوں کی؟ کیونکہ وہ وضو غلط کر رہا تھا۔ امام شافعی نے اس کو پہلے بتایا کہ وضو ٹھیک کر، اس نے اپنا وضو ٹھیک کیا، بھاگ پڑا کہ مجھے علم کی چند باتیں اور بھی سکھائیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی معرفت پا لی وہ شخص نجات پا گیا، جس نے اللہ کی ذات کو پہچان لیا وہ شخص جو ہے وہ نجات پا جائے گا۔ اور آگے آپ نے فرمایا جس نے دین کے معاملے کے اندر خوف کیا وہ شخص تباہی سے بچ جائے گا۔ اور آگے آپ نے فرمایا جس نے دنیا کے اندر زہد کو اختیار کیا، زہد کو اپنایا، وہ قیامت کے دن اس دنیا میں زہد اپنانے کا اتنا ثواب کا ذخیرہ کریم رب کی بارگاہ میں دیکھے گا کہ ثواب دیکھنے سے اس شخص کی جو آنکھیں ہوں گی وہ ٹھنڈی پڑ جائیں گی۔ زہد اختیار کرنے سے اتنا بڑا ثواب کا جو ذخیرہ ہے وہ قیامت کے دن جمع کیا جائے گا۔ اور آگے حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص کے اندر 3 خوبیاں پائی گئیں اس شخص کا ایمان جو ہے وہ کامل ہو جائے گا۔ پہلی بات فرماتے ہیں جو نیکی کا حکم دے خود بھی نیکی پر عمل کرے، فرمایا جو برائی سے منع کرے خود بھی اس سے باز رہے، اور فرمایا جو حدود الہی عز و جل کی حفاظت کرے، جو اللہ کی حدود و قیود کی حفاظت کرے۔ یہ 3 کام ایسے ہیں، ان 3 باتوں پر، 3 کاموں پر جو شخص عمل کرے گا اس کا ایمان جو ہے وہ کامل اور اکمل ہو جائے گا، اس کا ایمان کبھی بھی کمزور نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبت اور آخرت کا شوق رکھنے والا ہو جا، اور ہر کام میں اللہ کریم جل جلالہ سے سچ کا معاملہ کر، نجات پانے والوں کے ساتھ تو نجات پا جائے گا۔ یہ تعلیمات حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی امت کے افراد کے لیے ہیں۔ پھر دیکھیں حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں ایک بات یہ ہمیں ملتی ہے
کہ آپ لوگوں کو کس انداز میں محبت اور عقیدت کے ساتھ واعظ و نصیحت آپ تبلیغ کیا کرتے تھے کہ جس کو ہم پڑھ کر حیران ہوتے ہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ نے کتنا مقام اور مرتبہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا تھا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ آپ کے بارے آتا ہے کہ 16 سال آپ نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دنیا والوں کو سبق دینا چاہتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو قوت حافظہ بڑھے، اگر چاہتے ہو علم آئے، چاہتے ہو کہ علم ہمارے جو ہے نا وہ قلوب کے اندر مزین ہو، راسخ ہو جائے، اپنے کھانے کو تھوڑا کر دو۔ کھانے کو جب تھوڑا کیا جائے گا، امام شافعی خود فرماتے ہیں زیادہ کھانا جو ہوتا ہے وہ دل کو سخت کرتا ہے۔ چاہتے ہیں دل نرم ہو، کھانے کو کم کر دیجئے۔ زیادہ کھانے سے دانائی جو ہے، عقل مندی یہ زائل ہو جاتی ہے۔ چاہتے ہیں عقل سلامت رہے، قوت حافظہ میں برکت ہو، کھانے کو کم کر دیجئے۔ اگر آپ کھانا زیادہ کھائیں گے نیند زیادہ آئے گی۔ چاہتے ہیں نیند تھوڑی ہو، سستی دور ہو، کائلی ختم ہو، کھانے کو تھوڑا کیجئے۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہیں عبادت الہی میں آپ کو خوشی محسوس ہو، لطف محسوس ہو، جسم میں تقویت محسوس ہو، آپ یہ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، کھانے کو کم کیجئے۔ فرماتے ہیں وہ شخص عبادت میں کمزور ہو جاتا ہے جو شخص اپنے کھانے کا خیال نہیں رکھتا اور پیٹ بھر کے کیا کرتا ہے؟ کھانے کو کھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کتنی احتیاط آپ مسائل کے حوالے سے بالخصوص کیا کرتے تھے کہ ایک مسئلہ آپ سے جب پوچھا گیا، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ اس پر خاموش ہو جاتے ہیں، اور جب دوبارہ پوچھا گیا کہ اللہ کریم جل جلالہ آپ پر رحم فرمائے، آپ جواب ارشاد کیوں نہیں فرماتے؟ آپ اتنے بڑے امام ہیں۔ فرمایا میں اس وقت تک جواب نہیں دوں گا جب تک مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ میری خاموشی میں بہتری ہے یا جواب دینے میں بہتری ہے۔ جو بہتر پن ہوتا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو اپنا لیتے۔ اگر کسی مسئلے کا جواب نہ آئے، وہاں پر خاموشی اختیار کرنا یہ غلط جواب دینے سے بہتر ہے، اور اگر جواب آتا ہو تو جواب دے دیا جائے، یہ خاموش رہنے سے بہتر عمل جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد یحییٰ بن وزیر فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بازار نکلے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے تھے۔ ایک شخص ایک عالم دین کے بارے میں بڑی بیہودہ گفتگو کر رہا تھا، بیہودہ کلمات کبھی وہ اپنی زبان سے نکال رہا تھا کسی عالم دین کے بارے میں۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ قافلے والے کہتے ہیں امام شافعی نے ہماری طرف توجہ کی، اور امام شافعی نے کہا کہ اپنے کانوں کو پاک رکھو، یہ جو شخص عالم دین کے بارے میں غلط باتیں کر رہا ہے اس کی فحش باتوں سے اپنے کانوں کو پاک رکھو۔ مطلب یہ کہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالو، اس کی باتوں پہ دھیان مت دو، یہ شخص علماء حقہ کے خلاف جو ہے وہ زبان استعمال کر رہا ہے، لہٰذا تم اپنے کانوں کی حفاظت کرو، تحفظ کرو۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اپنے کانوں کو ایسے پاک رکھو جس طرح زبان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ قصداً سننے والا شخص بھی اس شخص کے ساتھ شریک ہوتا ہے جو علماء حقہ کے خلاف کبھی کلمات کہتا ہے۔ مطلب اگر کوئی شخص کسی عالم کے بارے میں گھٹیا الفاظ استعمال کرتا ہے، امام شافعی کہتے ہیں کہ اس کے گھٹیا الفاظ کو مت سنو۔ جو شخص ان گھٹیا الفاظ کو سنے گا سمجھو یہ بھی انہی میں سے شمار ہوگا، سمجھو یہ بھی ایسے ہوگا جس طرح یہ اپنی زبان کے ساتھ عالم دین کے بارے میں غلط باتیں کر رہا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے وقوف آدمی اپنے برتن مطلب اپنے مغز میں سے سب سے بری بات تمہارے دماغوں میں ڈالنے کا حریص ہوتا ہے، حرص رکھتا ہے۔ اور آگے فرمایا تھا اگر بے وقوف کی بات کو اس طرح لوٹا دیا جائے، مطلب اگر بے وقوف کی بات کو نہ سنا جائے تو لوٹانے والا نیک بخت ہے، سعادت مند ہے، اور فرماتے ہیں جیسے اس کا قائل جو ہے وہ بدبخت ہوتا ہے۔ تو یہ کمال انداز حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک سے ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تعلیمات میں حضرت سیدنا
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں اپنے عمل پر خود پسندی ریاکاری کا ڈر ہو تو دیکھو تم کس کی رضا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ، کتنا عظیم نسخہ امام شافعی نے بتایا۔ جب ڈر ہو ہمیں اپنے عمل پر، ہماری نماز، ہمارے نوافل، ہمارے صدقات و خیرات پر جب ہمیں ڈر ہو ریاکاری کا، امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تصور کر لو کہ تم یہ عمل، نماز پڑھنا، نوافل ادا کرنا، زکوٰۃ و صدقات خیرات ادا کرنا، یہ تم کس کی رضا کے لیے کر رہے ہو۔ جب تم اس بات کو سوچو گے تو ریاکاری تم سے دور ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کس ثواب میں رغبت رکھتے ہو، کس عذاب سے ڈرتے ہو، کس عافیت کا شکریہ ادا کرتے ہو، کس مصیبت کو یاد کرتے ہو۔ جب تم ان باتوں میں سے کسی ایک کے بارے میں سوچو گے ریاکاری دور ہو جائے گی اور تمہاری نگاہوں میں تمہارے اعمال حقیر نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ کبھی بھی اس عمل پر ہم نازا نہیں ہوں گے، ہمارا اندر وہ غرور کی بدبو نہیں آئے گی، تکبر نہیں آئے گا اگر ان باتوں کو ہم نے سوچ لیا۔ اللہ اکبر۔ روایت میں آتا ہے حضرت عبد القاہر بن عبد العزیز ایک نیک متقی شخص تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تقویٰ کے مسائل پوچھا کرتے تھے اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی طرف ایک خاص توجہ رکھا کرتے تھے، فقط ان کے عظیم تقویٰ کی وجہ سے۔ ایک دن انہوں نے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ سے پوچھا صبر، امتحان اور طاقت و اختیار میں سے کون سی بات افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اختیار اور طاقت انبیاء کرام علیہم السلام کا درجہ ہے۔ اختیارات بھی اللہ کے انبیاء کے پاس، طاقت بھی اللہ کے انبیاء کے پاس ہیں۔ اور فرماتے ہیں طاقت امتحان کے بعد ہوتی ہے۔ فرمایا جب کسی کا امتحان ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے، صبر جب کرتا ہے اس کو قدرت دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس شخص کو ایک خاص مقام عطا کیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، امتحان بھی تھا، صبر بھی کیا، تو بعض میں ایک خاص مقام بھی ان کو اللہ کی طرف سے یقیناً عطا ہوا کہ اللہ نے اس آگ کو جنت کا باغ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا گیا، فرعون نے کس طرح ان کے ساتھ معاملہ کیا، لیکن اللہ کریم جل جلالہ نے پھر بعد میں کتنا عظیم مقام عطا فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام کی آزمائش، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش، تمام آزمائش کے بعد اللہ کریم جل جلالہ ایک خاص اس شخص کو مقام، طاقت عطا فرماتا ہے اور اس شخص کو ایک خاص اختیار عطا فرماتا ہے۔ ایک بہت طویل سیرت حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور اس حوالے سے چند گزارشات حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت اور بالخصوص آپ کے اقوال میں سے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں طلب علم نفلی نماز سے افضل ہے۔ نفلی نماز کوئی شخص ادا کرے اس شخص کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا کوئی شخص دین کے علوم کو حاصل کرے، جو ضروریات دین میں جو ضروری مسائل ہیں ان کو حاصل کرے گا، تو نفلی ثواب پر اتنا آپ کو وہ ثواب، نفلی عبادت پر ثواب نہیں ملے گا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں طالب علم کی صلاحیت صرف مفلس کو حاصل ہوتی ہیں۔ کسی نے کہا کیا غنی کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو صلاحیت حاصل نہیں ہوتی۔ جو شخص فقر و فاقہ کے اندر جائے گا، جتنی وہ دگ و دو محنت کرے گا علم کے والے سے، اس کو اتنا علم کا ایک خاص فیضان جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کوئی آدمی ایسا نہیں کہ جس نے اپنے نفس کی بڑھائی کی، مطلب کوئی شخص ایسا نہیں جس شخص نے تکبر کیا پھر اس کے ساتھ علم بھی حاصل کیا اور اس علم نے اس شخص کو فلاح کامیابی عطا فرمائی۔ فرماتے ہرگز ایسا کوئی شخص بھی نہیں ہے جس نے تکبر بھی کیا، علم بھی حاصل کیا، پھر اس کے علم نے اس کو فائدہ پہنچایا ہو۔ دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ جو
علم جو ہے وہ انسان کو فلاح دیتا ہے وہ علماء کی خدمت کرنے سے۔ جو علم ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں کامیابی تب دے گا جب ہم اپنے علماء اور اپنے اساتذہ اکرام کا دل کے ساتھ ادب کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے، پھر وہ علم جو ہے ضرور فیضان بھی عطا فرمائے گا، دنیا اور آخرت کے اندر ہمیں ضرور وہ کامیاب بھی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نفع سب سے بڑا ذخیرہ تقوی ہے، اللہ اکبر، اور نقصان کا سب سے جو بڑا ذخیرہ ہے وہ ظلم و زیادتی ہے۔ سب سے بڑا ذخیرہ جو نفع کے لحاظ سے ہے وہ تقوی ہے، پرہیزگاری، خوف خدا، اللہ سے ڈرنا ہے۔ ضرر نقصان تب ہوگا جب ہم کیا کریں گے؟ ظلم کریں گے۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ اکثر فرمایا کرتے تھے علم وہ نہیں جسے حفظ کر لیا جائے، جس کو یاد کر لیا جائے، جس کو سینے میں بٹھا لیا جائے، سینے میں محفوظ کر لیا جائے، بلکہ آپ ارشاد فرماتے ہیں علم تو وہ ہے جو بھرپور نفع دے، اور نفع تب حاصل ہوگا جب ہم اپنے اساتذہ اور علماء کی کیا کریں گے؟ خدمت کریں گے۔ امام شافعی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں اے ربی، لوگوں کی انتہائی رضامندی کو تم نہیں پا سکتے، پس جو امر تمہارے لیے باعث اصلاح ہو اس کو اپنے اوپر لازم کر، چونکہ لوگوں کو راضی رکھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لوگ کبھی بھی آپ کے عمل سے راضی نہیں ہوں گے۔ ہرگز یہ کوشش بھی مت کریں کہ ہم نے کسی شخص کو راضی کرنا ہے، لوگ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ اپنے عمل کی ہر ادا اور اپنی زندگی کے نیک اعمال میں ہر ساتھ اس ذات کی رضا کے لیے وقف کیجئے کہ میری دینی زندگی کی ہر ساتھ میں میرا مقصد، میرا منشور یہی ہے کہ میرا کریم رب جو ہے وہ مجھ پر راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں عظیم ہو جاتا ہے۔ عظیم ہے وہ شخص جس نے قرآن پاک کے علم کو حاصل کیا۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو علم حدیث کو حاصل کرتا ہے اس کی جو ہے نا اس کی طاقت کے اندر اللہ کریم جل جلالہ اضافہ فرماتا ہے، اس کی ایک ہیبت جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ فرماتے جو علوم عربیہ سیکھتا ہے اس کی طبیعت میں رقت آ جاتی ہے، اس کی طبیعت نرم ہو جاتی ہے۔ جو حساب و ریاضی کا علم حاصل کرتا ہے اس کی طبیعت کے اندر جلالت اور پختگی آ جاتی ہے، اور جو علم فقہ حاصل کرتا ہے اس کی قدر و منزلت دوبالا ہو جاتی ہے، اور اس کا ایک خاص مقام جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں اللہ کریم جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے بنا دیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ طویل ایک مجلس لگی تھی، تو ایک طویل مجلس میں بیٹھنے والے لوگ خود فرماتے ہیں ہم نے کبھی نہیں سنا کہ امام شافعی علیہ رحمہ کی زبان میں سے کوئی گھٹیا کلمہ نکلا ہو، کوئی قبیح کلمہ نکلا ہو۔ امام شافعی علیہ رحمہ ایسی ہستی تھی کہ جب بھی بولتے تھے احسن بولتے تھے، خوبصورت بولتے تھے، جوامع الکلم جس کو کہا جاتا ہے، فصاحت اور بلاغت سے مزین آپ کلمات ارشاد فرماتے تھے۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ خود فرماتے ہیں میں نے اللہ کریم جل جلالہ کی قسم کبھی بھی نہیں اٹھائی، چاہے اس قسم کا تعلق سچ کے ساتھ ہو یا جھوٹی یا سچی، کبھی بھی کوئی قسم نہیں اٹھائی۔ حالانکہ بعض جگہ پر انسان سچ بولے، قسم اٹھا کر اپنی سچائی کو پختگی عطا کرتا ہے، سچ کو وضاحت کرتا ہے کہ میرا سچ پختہ ہو جائے، لیکن امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا، کبھی بھی سچی جگہ پر بھی میں نے کبھی قسم نہیں کھائی۔ اس کے علاوہ آپ کی سخاوت کو دیکھا جائے، ایک عظیم الشان سخاوت آپ کے نظر آتی ہے۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یمن سے مکہ شریف تشریف لائے، 10,000 دینار تھے۔ مکہ سے باہر ایک جگہ ان کا خیمہ گاڑ دیا گیا، لوگ جو ہیں وہ ٹولیوں کی شکل میں قافلے کی صورت میں آپ کے پاس تشریف لاتے اور آپ ان کو مال تقسیم کرتے، حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سارے جو دینار تھے وہ لوگوں کے اندر تقسیم کر دیے۔ اور آپ خود ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی شخص مجھ سے کچھ مانگے اور کوئی آدمی مجھ سے مانگے اور میں معذرت کر دوں کہ میرے پاس کوئی شے نہیں ہے،
میں کچھ نہیں دے سکتا، تو کہتے ہیں یہ میرے لیے انتہائی شرمندگی کی بات ہے کہ میں اس شخص کو اگر کچھ بھی نہ دے سکوں۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ قول یہ بھی ہے، آپ کثرت عبادت خداوندی میں اپنی زندگی کو مصروف و مشغول رکھا کرتے تھے، حضور قلب اور فکر و عقل کے ساتھ آپ عبادت کے اندر مصروف عمل رہا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے پیاسے عبادت گزاروں کے لیے تسبیح سے بڑھ کر کوئی نفع والی شے نہیں دیکھی۔ اگر عبادت کا کوئی شخص پیاسا ہے، اس کے لیے سب سے جو بہترین دوا ہے، سب سے عظیم جو عمل ہے، وہ تسبیحات، اللہ کا ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس ذات کی تعریف و توصیف کو بیان کرے، یہ اس کی عبادت کی جو پیاس ہے یہ اس کو ختم کر دے گی۔ اللہ کریم جل جلالہ ہمیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے جو آپ کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آخری بات، مسائل کے حوالے سے جب بھی کہیں پر کوئی مسئلہ آتا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر انور پر حاضری دیتے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے توسل سے آپ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا جب کرتے تھے، اللہ کریم جل جلالہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقاصد و حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا تھا۔ تو یہ ایک خاص استاذ صاحب کے ساتھ بھی محبت اور امام اعظم کا توسل پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں، جس سے آپ تمام مسائل اور تمام حاجات اور تمام معاملات اور تمام اغراض و مقاصد اللہ کی بارگاہ میں رکھا کرتے تھے، اور ضرور اللہ ان مقاصد کو جو ہے نا پورا فرماتا تھا۔ اللہ تعالیٰ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، اور آپ کے علمی روحانی فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کو مستفیض فرمائے، اور اللہ کریم جل جلالہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ تعالی رب العالمین۔